تھوڑی دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا قطر پر حملہ۔ اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب حماس کی لیڈرشپ جو تھی وہ بیٹھ کے مشاورت کر رہی تھی، جو امریکہ کی جانب سے ایک آفر دی گئی تھی کہ حماس جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، یا جو ڈیڈ لائن امریکی صدر کی جانب سے دی گئی تھی۔ اس دوران اس حملے کا ہونا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ قطر نے اپنی سرزمین جو تھی وہ آفر کی تھی ان ڈائیلاگ کے لیے، اس مکالمے کے لیے، اس بات چیت کے لیے، اور قطر کے اندر ہی حملہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے خود اسرائیل کے لیے، اور جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے سے پہلے امریکہ کو باقاعدہ خبر دی گئی تھی۔ اب اگر امریکہ اس کے اندر پوری طرح سے شریک ہے تو اس کے کیا ثمرات، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے سعودی ولی عہد نے بھی جو قطر کی لیڈرشپ ہے ان سے بات چیت کی ہے۔ کیا قطر اس کو رسپونڈ کرے گا، کیا اس کے اوپر رد عمل دے گا، یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ انتہا درجے پر چلی گئی ہیں، جہاں پر سیلاب ملتان، مظفر گڑھ، بہاول نگر اور پنجنت کی طرف بڑھ رہا ہے اور انتہا درجے پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی تباہ کاریاں بھی جو ہیں وہ اپنے انتہا پر پہنچ رہی ہیں، اور ابھی پانی اترا نہیں۔ جب اترے گا تو اس کے بعد مزید جو صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی۔ زرعی اجناس کے حوالے سے، غذائی قلت کے حوالے سے پاکستان کو کیا مصیبتیں، کیا مشکلات درپیش ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ جو کر رہے ہیں، اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہوں گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی کہ کچھ امداد جو پچھلے 2022 کے سیلاب کے بعد تھی وہ پاکستان کو ملی تھی، اس سیلاب کی امداد کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خود حکومتی جو اہلکار ہیں، نمائندے ہیں اور جو وزراء ہیں، ان کے بیچ ہی کچھ متضاد قسم کی اطلاعات اس کے حوالے سے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سینیٹر منتخب ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے ان کو 250 ووٹ ملے، اور ساتھ میں دعویٰ بھی کیا ہے کہ 10 سے 12 اراکین صوبائی اسمبلی نے جو کہ تحریک انصاف کے تھے انہوں نے رابطہ کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو ووٹ دینے کے لیے، اور اس کے اوپر بات کریں گے وہ 10-12 اراکین کون ہو سکتے ہیں اور کیا یہ بات درست ہے۔ پھر 9 مئی پر سزائیں ہوئی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ایک مرتبہ پھر بری ہوئے ہیں۔ 9 مئی کی ایک لاہور کی عدالت یا لاہور کے اندر جو حملہ تھا ایک بس کے اوپر، اس کے حوالے سے ان کو بری کیا گیا ہے، لیکن خدیجہ شاہ سمیت مختلف جو اعجاز چودھری اور دیگر جو رہنما ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس طرف کھڑی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہاں کھڑی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔